کو صاف کرو، کیونکہ پاکیزگی نماز کی چابی ہے. وہ نماز قابل قبول ہی نہیں جس میں انسان کی طہارت میں کوئی نقص ہے. تو اگر نماز نہیں تو انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں. تو یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک رکھے. یہاں میں یہ بات عرض کر دوں، اس پاکیزگی کو چھیننے کے لیے اہل کفر بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. 1932 کی بات ہے، اس سے پہلے بھی بے شمار تاریخ میں ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ اہل کفر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرح پاک نہ رہا جائے، بلکہ مسلمانوں کو ایسے طرز عمل اختیار کرنے کے لیے کہا جائے کہ وہ پاکیزگی چھوڑ دیں. برطانیہ کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا. اس وقت برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں برطانوی راج تھا. اس کا اس وقت وزیر اعظم تھا لارڈ گیلڈ سٹون. اس نے اپنے پارلیمنٹ کے ممبران سے ایک سوال کیا. اس نے کہا جہاں جہاں ہماری حکومت ہے امن و سکون ہے، لیکن جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ہمیں چین نہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا وزیر تعلیم تھا لارڈ میکالے. یہ تھا تو یہودی، لیکن اس نے دنیا کے مختلف علوم پہ بڑی دسترس، حتیٰ کہ اس نے اسلامی علوم کو بھی پڑھا ہوا تھا. اس بد نصیب نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یعنی اس نور کو بجھانے کے لیے بہت سے لوگ بھوکے ماریں گے، لیکن اللہ اپنے اس نور کو ہمیشہ قائم اور مکمل کرے گا. اس نے کہا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے یہ تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، کیونکہ قرآن اپنے ماننے والوں کو غلامی کا درس ہی نہیں دیتا، وہ تو آزاد رہنے کے لیے حکم دیتا ہے. وہ تو اللہ کے علاوہ کسی غلامی کی اجازت ہی نہیں دیتا. اس نے کہا اس قرآن کو جلا دو. اس نے کہا اگر جلا بھی دو گے تو یہ قرآن پھر بھی ختم نہیں ہوگا. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا اگر ختم بھی کر دو گے، پہلی بات تو یہ ممکن نہیں، لیکن اگر کر بھی دو گے تو یہ ان کے بچوں کے سینوں میں یہ ضبط ہے، یہ پھر لکھ لیں گے. اس نے کہا پھر کوئی ایسا طریقہ کار سوچو کہ مسلمان قرآن سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ بڑی خطرناک سازش تھی، اور اس نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جس کا سربراہ اسی لارڈ میکالے کو بنایا جو مکار بڑا ہی خبیث تھا. اور 1 سال کی محنت کے بعد اس نے جو اپنی سفارشات پیش کی تھی ان میں ایک بات یہ تھی، مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اس کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے قرآن ضروری ہے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے بھی پاکیزگی ضروری ہے. انہیں لباس ایسا دے دو کہ یہ پاکیزگی کو قائم نہ رکھ سکیں، اور اس کے لیے فیشن ڈیزائننگ کے نام پہ انہوں نے کورس مرتب کیے، اور لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے کہ وہ ظاہراً تو اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے اپنا لباس، اپنا چہرہ، اپنا سب کچھ کرتے ہیں، اپنی پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے کچھ نہیں کرتے. آج چند نوجوان جو اپنے دل میں خوف خدا رکھتے ہیں
ان کو چھوڑ کے آپ کسی بھی مسلمان نوجوان سے کہیں اسے دعوت نماز دیں تو وہ کہے گا میرا لباس پاک نہیں ہے، میرا جسم پاک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان کے لیے ناممکن تھی کہ مسلمان ہو اور پاک نہ ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں پاکیزگی کے متعلق